السلام علیکم۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور اخلاق عالیہ سے متاثر ہوئیں۔ وہ محبت جو ایک پاکیزہ احساس بن کر دلوں میں اتری، اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اسے ایک مقدس رشتے میں باندھ دیا جائے۔ دوستو، آج کے اس چھٹے ایپیسوڈ میں ہم اس تاریخی نکاح کے بارے میں جانیں گے جس نے تاریخ اسلام کی بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی اور اس کو کس نے تعمیر کروایا، جس کی عظمت کے سامنے پوری دنیا سر تسلیم خم کرتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کی خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک دامن شریف، عقل مند اور مالدار خاتون سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفہ بنی ہاشم سردار مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہی ہوگا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد،
میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ ختیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ دوستو، جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا۔ جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا، بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے مخروع شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ چونکہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی، جن کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل منہدم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور کسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا، اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجرہ اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجرہ اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں گے تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے اس پر جان کی بازی لگا دی، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔
آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجرہ اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجرہ اسود کو اس پر رکھ دیا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجرہ اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخی مکہ میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخی مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ پھر قوم عمالقہ کی عمارت، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر تک پہنچا۔ دوستو، عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔